السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی کلپ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم عمری میں نکاح اور پھر رخصتی۔ یہ ٹاپک، یہ عنوان نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ جب سے اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا اور یورپ نے یہ تہیہ کیا کہ چن چن کر ایسی باتوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جن سے اہل اسلام کے دل و دماغ کو متزلزل کیا جا سکے، ان کے اسلام کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں اور خود ان کے اپنے پیغمبر کے بارے میں، تب سے یہ شادی کا معاملہ بھی چلتا چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف تاریخی کتابیں ہیں جن کے اندر آئے واقعات کے تانے بانے جوڑ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت 16 سال تھی اور رخصتی کے وقت 19 سال۔ تانے بانے جوڑ کر مختلف واقعات کو اور آگے پیچھے کے حالات کو اکٹھا کر کے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور بڑا پرخلوص نتیجہ ہے۔ ان تمام اہل علم، علماء اسلام کو اللہ جزائے خیر دے، جنہوں نے یہ کوشش کی اور یہ محنت کی تاکہ اس حملے کا جواب دے سکیں جو حملہ آج پھر ملحدین کی طرف سے، منکرین کی طرف سے اور شدت پسند برادران وطن کی طرف سے ہمارے سامنے ہے، کیونکہ اس طرح بات بن جاتی ہے اور کتب حدیث کو ذرا دیر کے لیے ایک حدیث کی حد تک اگنور کر دینے سے ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس حملے کا جواب دے سکیں اور لوگوں کو سمجھا سکیں اور بتا سکیں کہ بھئی بات ویسی نہیں ہے، یہ مسٹیک ہو گئی، سہو ہو گیا، بھول چوک ہو گئی، ورنہ بات یہ ہے۔ اور تاریخی کتابیں اس سلسلے میں کتب حدیث سے زیادہ کلیئر اور واضح ہیں۔ دوسرا رجحان اس کے بالکل برعکس ہے، جو از اول تا آخر مکمل کتب حدیث پر قائم ہے اور اس تاریخی رجحان کو سرے سے رد کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن سے یورپ کے اسلام پر علمی، فکری اور نظریاتی حملے ہونے سے پہلے تک اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ پوری اسلامی علمی دنیا، تمام محدثین، تمام فقہا سب اس پر متفق رہے اور انہی روایتوں کی بنیاد پر متفق رہے۔ جو روایتیں، اب بخاری شریف کی روایت مشہور ہو گئی، لیکن تنہا یہ قصہ شادی کا بخاری شریف میں نہیں آیا بلکہ مسلم شریف میں بھی آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو حدیث کی کتابیں اس پر متفق ہیں، اور اس لیے متفق ہیں کہ شادی کا پورا قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنی زبانی بیان فرما رہی ہیں۔ اب ہم جیسے عام علمی آدمی کے لیے
یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ کتب حدیث کو اور متفق علیہ علماء اسلام کے اس رجحان کو نظر انداز کر کے تاریخی رجحان کو اختیار کیا جائے، یا تاریخی رجحان کو اگنور کر کے، نظر انداز کر کے علماء اسلام کے متفق علیہ رجحان کو جو صحیح حدیثوں پر مبنی ہے اور قائم ہے، اسے ہی حرف آخر قرار دیا جائے۔ تو بہت گہرائی میں جائیں تو بھی اور سرسری دونوں طرف کی تحقیق کا مطالعہ کر لیں تو بھی بات یہیں پر آ کر ٹھہر جاتی ہے کہ اب یہ آپ کی اپنی ذاتی اور شخصی سوچ پر، فکر پر اور آپ کے اپنے پرسنل رجحان پر دار و مدار ہے کہ آپ کدھر جاتے ہیں۔ بہت مرتبہ آدمی ریسرچ اور تحقیق کرنے چلتا ہے تو خالی ذہن ہو کر نہیں چلتا، وہ پہلے سے ایک بات کا طرفدار ہوتا ہے، پھر اس کی تحقیق کرنے نکلتا ہے، دلائل ملتے جاتے ہیں، اس کا رجحان طاقتور ہوتا جاتا ہے اور پھر آخر میں اسی کو وہ فائنل کر دیتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ کے بہت سے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خالی ذہن ہو کر چلتے ہیں، اور اگر کوئی ان کا اپنا شخصی انفرادی رجحان ہو بھی تو وہ ذہن سے نکالتے رہتے ہیں اور حقیقت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ واقعتاً کیا ہوا۔ ایک اور بہت اہم مرحلہ یہ سامنے آتا ہے حدیثوں کو نظر انداز کرنے کی صورت میں، اور بخاری، مسلم، ابو داود اور نسائی جیسی کتابوں میں آئی حدیث کو نظر انداز کرنے کی صورت میں کہ پھر جب ایک جگہ ہم سہو کے، بھول چوک کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک راستہ کھل جاتا ہے باقی جگہوں پر بھی اسی طرح قائل ہونے کا، اور محدثین کو وہ بھی صحاح اربعہ کے، صحیح بخاری کے، صحیح مسلم کے، سنن ابو داود اور سنن نسائی کے مصنفین کو اور محدثین کو کے بارے میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور آدمی پھر متعدد جگہ جہاں پر اس کے دل و دماغ میں بات نہ سمائے، وہ بہت آسانی سے پھر یہ کہنے والا بن جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر بھی ان حضرات سے چوک ہو گئی۔ جیسے ایک بڑے قانون داں نے ابھی ریسنٹلی اپنی کلپ میں یہ فرمایا کہ ڈیوائن بک تو صرف قرآن ہے، باقی جو کتب حدیث ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ان صاحب کتاب جو محدثین ہیں ان کا مقام ہم سب سے برتر اور اعلیٰ ہے، لیکن یہ ڈیوائن بک نہیں ہے، ان سے بھول چوک تو ہو سکتی ہے۔ ہاں، تو یہ ایسی بات ہے اگر تسلیم کر لی جائے بخاری کے بارے میں، مسلم کے بارے میں، تو پھر کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ ہاں، پھر ایسا چور دروازہ کھل جاتا ہے اور ہر کسی کو اختیار مل جاتا ہے کہ جو بات جب معاشرے کی سمجھ میں نہ سما سکے، انڈیویجولی کسی کی سمجھ میں نہ سما سکے، تو وہ بہت آسانی سے یہ کہہ دے کہ بھئی یہاں پر محدثین سے چوک ہو گئی ہے، اور بات وہ ہے جو تاریخ میں آئی۔
اب جب ہم نے پہلے بھی پڑھا اور ابھی ریسنٹلی جب یہ مسئلہ اچھالا گیا اپنے یہاں بھارت میں تو پھر پڑھا، تو جو بات نکل کر آئی وہ یہ کہ ہم اگر ہونے والے لعن طعن سے اور کم سنی کی شادی کو بنیاد بنا کر پیغمبر کی ذات کو متون کرنے اور حملہ کرنے سے متاثر نہ ہوں، متاثر تو ہوں مرعوب نہ ہوں، اور اس مرعوبیت کے نتیجے میں وہی بات کہنے پر آمادہ نہ ہو جائیں جو وہ اپنے بنائے ہوئے نظام کے تحت کہلانا چاہتے ہیں، تو اگر ہم اس مرعوبیت سے اپنے آپ کو باہر رکھیں اور ریالٹی اور فیکٹ کو سامنے رکھیں تو فیکٹ، ریالٹی اور حقیقت کتب حدیث کے ساتھ ہے۔ ان چاروں حدیثی کتابوں میں آئے ہوئے شادی کے واقعے کے ساتھ ہے، تاریخی روایات میں آئے ہوئے، تاریخی کتابوں میں آئے ہوئے واقعات کے تانے بانے جوڑ کر نتیجہ نکالنے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بالکل کلیئر ہے۔ ہم دھوکہ یہاں سے کھاتے ہیں، اب ہم اپنی بات کر رہے، ہم دھوکہ یہاں سے کھاتے ہیں جب ہم اپنے بنائے ہوئے پیمانوں سے اور اپنی بنائی ہوئی معاشرتی ترازو سے پچھلے زمانے کے لوگوں کو اور پچھلے زمانے کو ناپنے اور تولنے چلتے ہیں۔ بات یہاں سے بگڑتی ہے۔ ہم جب یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کم عمری میں شادی کی، ٹھیک ہے، لیکن کیا صرف آپ نے شادی کی؟ ایک آپ کی شادی انوکھی اور نرالی ہے۔ اس دور میں اور اس دور کے بعد ماضی قریب تک 100-200 سال پہلے تک، جب تک ہمارا زمانہ اور ہمارے زمانے نے اپنے پیمانے نئی تراشے زندگی گزارنے کے، اس مرحلے تک پچھلے دور کے اور پچھلے زمانے کے انسان کیا کرتے رہے، اور عام سڑک چھاپ انسان نہیں، ہاں سویلائزڈ جن کو ساری دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں، یورپ کو لے لیجئے، وہاں کے شاہی گھرانے، وہاں کے راج گھرانے، وہاں کیا ہوتا رہا؟ وہاں بادشاہوں کی شادی کم عمر شہزادیوں کے ساتھ ہوتی رہی یا نہیں؟ خود عرب سماج میں کم عمری کی شادی رائج تھی یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور جہالت کہلاتا ہے، جاہلیت، زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، اس میں یہ سلسلہ قائم تھا یا نہیں؟ آپ کے دور میں یہ سلسلہ قائم تھا یا نہیں؟ آپ کے بعد تسلسل سے تابعین اور تابعین کے دور میں یہ سلسلہ قائم تھا یا نہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں ادھر ادھر جو اور دوسری تہذیبیں اور معاشرے دنیا میں موجود تھے، ان کے یہاں بھی یہ سلسلہ قائم تھا یا نہیں؟ اگر نہیں تھا تو ایک بات بنتی ہے کہ بھئی سہو ہو گیا، ممکن ہے ہو گیا ہو، بھول چوک ہو گئی ہو، حالانکہ یہ بعید از قیاس ہے، بعید از قیاس ہے، کیونکہ یہ بات تب مانی جائے گی جب کوئی بات ایک بار ہوئی ہو اور انیک بار نہ ہوئی ہو۔ حدیث کی کتابوں میں کسی حدیث کے آنے کا مطلب یہ ہے، خاص طور پر بخاری اور مسلم اور صحیح ستہ میں، کہ یہ تو جب سے مؤلف ہوئیں
تب سے لے کر آج تک پڑھائی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کتاب میں ایک بات جمع کر دی گئی اس کے بعد یہ کتابیں رکھی ہیں اپنی جگہ پر، تو بہت بڑا سوال اٹھتا ہے نا۔ اب ہمارے بڑے محترم قانون کے ماہر جناب فیضان صاحب کی کلپ آئی ہے، اس میں انہوں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ یہ تو 200 سال کے بعد، پرافٹ کے زمانے سے 200 سال کے بعد یہ کلام نبوی جمع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہی تو منکرین حدیث کہتے ہیں، اور یہیں سے حدیثوں کی کتابوں کی آتھینٹسٹی، ان کی حیثیت مجروح کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر منمانی کی جا سکی، اور منمانے ڈھنگ سے جس بک کو آپ ڈیوائن کہتے ہیں اس کی تشریح کی جا سکے۔ قرآن کریم کی تشریح حدیثوں کو من و عن، خاص طور پر صحاح ستہ کی، اور اس میں بھی خاص طور پر ہم متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو من و عن تسلیم کرنے کی وجہ سے قرآن کی تشریح اپنی جگہ قائم ہے اور دائم ہے۔ اگر حدیث کی ان کتابوں کے اندر آپ چور دروازہ کھول دیں اور ان کتابوں کے مؤلف محدثین کے بارے میں بھول چوک اور غفلت، جو بھی لفظ چاہے بول لیں، اس کے قائل ہو جائے تو پھر پوری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے، کیونکہ جب سچا آدمی ایک بار بھی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے یا اس کی غفلت سامنے آ جاتی ہے تو پھر پہلے جیسا اعتبار تو باقی نہیں رہتا۔ ہاں، اب وقت نہیں ہے تشریح کرنے کا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے گھر کے چھوٹے بڑوں سے، دفتر اور کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین سے جن پر ہمیں اعتبار ہو، ان سے اگر چوک ثابت ہو جائے تو پہلے جیسا اعتبار تو نہیں رہتا۔ ہاں، دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ برسہا برس کا سچا آدمی ایک بار جھوٹا ثابت ہو جائے تو فوراً ہر آدمی کہتا ہے کیا پتہ یار اس نے کتنے جھوٹ بولے، ہاں ہم سب سچا سمجھتے رہے۔ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا بھائی روزمرہ کی بات ہے کہ اگر کسی کو آپ کسی کام میں رگے ہاتھوں پکڑ لیں ہے تو خود آدمی بھی اور قانون بھی پوچھتا ہے کہ بھائی کب سے کر رہے تھے یہ، ذرا بتاؤ تو۔ ہاں، اور تشریف کی خدمت کر کے پوچھتا ہے قانون کہ بتاؤ، بھلے وہ بیچارہ اس دن اس نے یہ خطا کی ہو اور پہلی بار اس نے جھوٹ بولا ہو۔ تو اتنی بڑی اور اتنی سنگین اور اتنی خطرناک بات قبول کرنے پر ہم صرف اس لیے راضی ہو جاتے ہیں کہ مستشرقین ہوں، اغیار کے حملوں کو پسپا کرنے کے لیے۔ ہاں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس ایک پسپائی سے ایسا چور دروازہ کھل رہا ہے کہ پھر پتہ نہیں کہاں کہاں حملے ہوں گے اور ہم کہاں کہاں اسے ڈیفینڈ کرتے پھریں گے اور بالآخر تھک جائیں گے۔ جبکہ ان 3 بنیادی باتوں پر اگر نگاہ رہے جو ہم نے یہاں ہیڈنگ بنا کر اپنی اس کلپ کے اسکرین شاٹ میں لکھی ہیں، ان 3 باتوں کو انسان ذہن میں رکھے تو پھر بات سمجھنا بہت آسان ہے۔ قطع نظر اس سے کون کیا کہہ رہا ہے، لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ہاں ہم ان کے کہنے کے پابند نہیں ہیں۔ سراپا جب مسلم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اہل مکہ اور اہل مدینہ آپ کی شرافت کے، آپ کی صداقت کے، آپ کی امانت کے، آپ کی دیانت کے، آپ کی ڈگنیٹی کے، آپ کی ہانیسٹی کے قائل تھے، وہیں پر ایسے لوگ بھی تو تھے جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کا انکار کرتے تھے اور آپ کے دعوی اسلام کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہاں، بحیثیت محمد وہ بھی آپ کی ڈگنیٹی اور آپ کی ہانیسٹی کو تسلیم کرتے تھے، لیکن جس اسلام کا آپ نے اعلان کیا تھا اور جس کلمے کا آپ نے اعلان کیا تھا اسے وہ نکارتے تھے اور تسلیم نہیں کرتے تھے۔
تو یہ چیز تو ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو صرف اس بنیاد پر ہم اپنی ان حدیث کی کتابوں میں اتنا بڑا رخنہ پیدا کر لیں اور چور دروازہ کھول دیں جو آپ کی کہی اور حقیقت میں جو ڈیوائن بک ہے قرآن اس کی محافظ ہیں یہ کتابیں، تو پھر خود ہی بتائیں کہ یہ حملہ سہ لینا آسان ہے؟ اس حملے کے مقابلے پر وہ اصل بات کہنا حقائق کی روشنی میں اور دنیا میں موجود فیکٹ اور ریالٹی کی بنیاد پر کہنا آسان ہے، یا یہ کہ اس حملے سے مرعوب ہو کر خود اپنے ہی گھر کے دروازوں میں پڑے ہوئے تالے ہم کھول دیں اور دروازوں میں جھیری پیدا کر دیں؟ یہ آسان ہے۔ تو اس طرح اگر سوچیں گے اور ان تین باتوں پر دھیان دیں گے جو ہم کہنے جا رہے ہیں اور جو اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں، ان تین باتوں پر اگر دھیان دیں گے تو پھر بات رہی نہیں جاتی ہے، حملہ رہتے ہی نہیں ہے، بلکہ دو چار کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کہنے والوں کی، حملہ کرنے والوں کی نیت صاف نہیں ہے، وہ بات سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ ایشو اٹھا کر کے اور کریٹ کر کے نہیں، کریٹ تو انہوں نے کیا ہوا پہلے سے، اس کا پروپیگنڈا کر کے وہ ہمارے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اپنے پیغمبر کو لے کر شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس اٹوٹ محبت بھرے رشتے میں شک اور تذبذب کی آمیزش کرنا چاہتے ہیں، اس کے سوا وہ اور کچھ نہیں چاہتے۔ تبھی وہ ان تین حقائق کو نظر انداز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات اگر ہم دیکھ لیں کہ آپ کے دور میں کیا ہو رہا تھا تو ہمیں سکون ملے گا۔ دوسری بات اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ جب آپ نے یہ شادی کی تو دشمنان اسلام نے، اس وقت کے کافروں نے، مشرکوں نے اور مسلمان نما کافروں نے، یعنی منافقین جو دن کے اجالے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے اور رات کے اندھیرے میں کفار کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ تو مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، حاضر باش تھے۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بڑا ایشو پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا، آپ کو ذلیل و خوار کیا؟ تیسری چیز یہ ہم دیکھ لیں کہ یہ اقدام کموری میں شادی کا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے، یا یہ کہ آپ کے دور سے گزرتا ہوا اور ہمارے ماضی قریب تک چلتا چلا آیا ہے، اور لوگوں نے شادی کے لیے بنیاد بلوغت کو رکھا۔ اس دور کے لوگوں نے بس کہ لڑکی بالغ ہو جائے اور لڑکا بالغ ہو جائے، بس بات ختم، کیونکہ تب شادی کے بنا آوارگی کرنے کا مزاج عام نہیں تھا جیسے آج ہے۔ ہاں کہ ایک شاگرد نے اپنے ٹیچر سے کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی شادی وادی کب کرو گے، تو اس نے کہا کہ سر شادی کیا ضرورت، جب ایسے ہی دودھ پینے کو ملا جا رہا ہے تو گائے پالنے کی کیا ضرورت۔ تو یہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ زمانہ تو ایسا ہے۔ تو ایسے زمانے میں جہاں پاک دامنی کمیاب ہے اور انارکی، اخلاقی انارکی عام ہے، جہاں شادی کے بنا لوگ شادی کا عمل کرنے پر آمادہ ہیں اور شادی کرنے پر آمادہ نہیں، ایسی سوسائٹی اور ایسا سماج کیسے سوچ کیسے سکتا ہے؟ اور پھر
آج کے سماج نے جو عمر طے کی ہیں شادی کی وہ بھی متفق علیہ نہیں ہے، کہیں کچھ ہے کہیں، تو آپ کو ایز اے سویلائزڈ سوسائٹی اور پڑھی لکھی سوسائٹی کے نام پر الگ الگ عمریں متعین کرنے کا حق ہے، لیکن اس دور کے لوگوں کو اپنی پاک دامنی، اپنے اخلاقی کردار کی حفاظت کے لیے، اپنی شرافت کو باقی رکھنے کے لیے، برائی سے دور رہنے کے لیے یہ حق نہیں تھا کہ وہ بالغ ہونے کے بعد شادی کے رشتے میں بندھ جائیں، یہ حق نہیں تھا۔ خود سوچیں کہ کون سی چیز بہتر ہے۔ شادی مشکل بنا دی گئی ہے، عمر کی قید لگا کر، اخراجات کی قید لگا کر، جہیز کی قید لگا کر، طرح طرح کے مطالبے کی قید لگا کر شادی مشکل بنا دی گئی ہے۔ اسی لیے اب اس کے مقابلے میں جو چیز سستی ہے اور آسانی سے دستیاب ہے، آدمی اس سے اپنی غرض اور اپنا مطلب پورا کر رہا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اسی کا عادی ہو جاتا ہے اور شادی سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بس بات لمبی ہو جائے گی، آگے مزید پروف کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اگلی قسط میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ابھی بس ان 3 باتوں پر ہمارا آپ کا دھیان رہے، اور ان 3 باتوں کو سامنے رکھ کر سوچیں، اور اس سوال کا جواب لیں کہ ہاں، کہ یہ کیسی مورکھتا اور بیوقوفی ہے کہ ہم اپنی ترازو سے اور اپنے بنائے پیمانوں سے پچھلے دور کو ناپیں اور تولیں۔ یہ تو کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ بھئی ان کو اپنی طرح جینے کا حق تھا، ہم کو اپنی طرح جینے کا حق ہے۔ ہاں، کسی کو شرافت پسند ہے، کسی کو گندگی پسند ہے۔ تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ صفائی ستھرائی پسند کرتے ہیں تو آپ گندگی کو اپنے گھر آنے دیتے ہیں؟ نہیں آنے دیتے ہیں نا۔ تو خیر، ان 3 باتوں کو سوچئے سمجھیے، پھر انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔